نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ توبہ پر پہنچے ہوئے ہیں، آیت نمبر 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جو مہاجر و انصار سب سے پہلے اور سبقت کرنے والے ہیں اور جو نیک باتوں میں خلوص سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے۔ اللہ نے انہی کے لیے جنت کے وہ باغات تیار کیے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں ان کی دائمی زندگی ہے۔ یہی سب سے اعلیٰ درجے کی کامرانی ہے۔ سورہ توبہ میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور ایک طرح سے اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سخت امتحان لیا۔ جو مسلمان اس زمانے میں اس وقت مسلمان تھے ان سب سے ایک سخت امتحان لیا، کیونکہ اس زمانے میں چونکہ منافقین بھی ساتھ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو رہا ہے تو منافقین کی اتنی مضبوط پہچان کرا دی جائے کہ وہ آئندہ اسلام کے مشن کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت امتحان سے گزارا سب کو۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو اس سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور یہ آزمائش کیا تھی؟ جنگ تبوک، جو کہ بہت ہی مشکل حالات میں جنگ کا حکم آیا، جب سخت گرمی میں اور پھل تیار تھے، فصلیں تیار تھی، پکی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دشمن بہت ہی بڑا دشمن تھا اور فاصلہ بہت زیادہ تھا، مشکل سفر تھا، اور ایسے میں اس جنگ پر جانا سب کے لیے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت جتنے مسلمان تھے ان سب کے لیے جنگ تبوک میں شامل ہونا فرض کر دیا گیا، اور یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ ہر طرح کے لوگ سامنے آ گئے، ہر رویہ سامنے آ گیا، کون مخلص ہے، کون ایمان میں کمزور ہے، کون نیکیوں میں فوراً جانے والا نہیں ہے، کون سبقت لینے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب کے بارے میں سب قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک گروہ کا الگ الگ ذکر فرما کے سب کے سامنے یہ چیز واضح فرما دی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اسی کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت۔ اس سے پیچھے آج کے سبق سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے جو منافقین مدینہ کے اندر تھے اور جو اعراب مدینہ کے اطراف میں تھے ان کے بارے میں بتایا، ان کے انجام کا بتایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اعراب میں بھی مخلص لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان میں بھی کچھ مخلص ہیں۔ اب جو ذکر ہے اس آیت میں وہ سب سے بلند درجے کے، بلند پایا، بلند ایمان رکھنے والے اور بہت ہی مضبوط ایمان رکھنے والوں سابقون الاولون کا ذکر ہے، اور ان کا اجر بتایا جا رہا ہے۔ تو سابقون الاولون کون تھے؟ سابق کا مطلب ہوتا ہے سبقت سے ہے۔ دیکھیں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سبقت لینا، تو کسی دوسرے کے مقابلے میں ایک انسان کسی خوبی میں، کسی کام میں، کسی صلاحیت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو سبقت کہا جاتا ہے۔ تو السابقون تو سبقت لے جانے والے۔ پھر دوسری صفت اللہ نے بتائی الاولون، پہل کرنے والے۔ تو یہ سابقون الاولون، ایک تو وہ سبقت لینے والے، دوسرے نیکی کے لیے دوڑ کر سب سے پہلے جانے والے۔ من المہاجرین والانصار، تو یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون کے مصداق کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
مختلف علماء نے مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ جب اسلام کا مشن شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، تو جس طرح سے لوگوں نے اس دعوت دین کو کس طرح سے کتنا جلدی اس کو قبول کیا، اور پھر اس ایمان میں کس حد تک اپنے آپ کو ثابت کیا، سچا ثابت کیا، تو اس مختلف گروہ اس وقت بھی مختلف لوگ تھے اور مختلف گروہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا نام لیا، تو مہاجرین میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت سامنے رکھی، تو بغیر کسی تردد کے جو لوگ ایمان لے آئے وہ سابقون الاولون تھے، اور جو پہلے مسلمان ہونے والے تھے، تو وہ تو سب سے آگے بڑھنے والے اور سب سے اول تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر مہاجر اور انصار میں جن لوگوں نے ایمان اور اطاعت میں سبقت اور پہل کی، یہ سارے لوگ، اب تو مہاجرین میں ایمان میں سبقت کرنے والے پہلے لوگ، مہاجرین میں سے وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں اپنی جائیدادیں، گھر بار، کاروبار چھوڑ کر ہجرت کی اور ایمان لانے میں پہل کی۔ تو دیکھیں جب مکہ والوں نے جو مسلمان ہوئے تو ان کے لیے ان کی بڑی آزمائش تھی، اور ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑی تھی۔ ان کا ایمان گویا ایسا تھا جیسے آگ پر چلنا تھا، کہ ان کو سب کچھ چھوڑنا پڑا، جس شہر میں وہ ہمیشہ بستے تھے، ان کی جائیدادیں، گھر بار، کاروبار، تعلقات تھے، ان سب کو ان کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ سب سے اول درجے کا گروپ ہے مہاجرین میں۔ پھر انصار میں سے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر، ابو زرعہ کی تبلیغ پر ایمان اور اسلام میں کو قبول کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ تو دیکھیں جب مدینہ کے ہجرت کا ارادہ پکا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، اور وہ مدینہ میں لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، قرآن کی تعلیمات دے رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں بہت سارے مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو ان کے آپ کے سے پہلے ہی بہت سے لوگ مسلمان تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا خوشی کے ساتھ۔ تو یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں مسلمان ہو گئے، وہ مدینہ کے اولون اور سابقون تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ علماء نے کہا کہ انصار کے جو لوگ جو کہ بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بہت زیادہ مشکلات آنے لگی اور زندگی تنگ ہونے لگی، اور وہاں پر اب کوئی امید نہیں رہی کہ آپ دین کی دعوت کو کسی کو پہنچا سکتے تھے امن کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مجھے ملے جہاں میں جاؤں اور وہاں پر میں سکون سے اور آسانی سے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچاؤں۔ تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے تھے، مگر طائف والوں نے آپ کو سہارا نہ دیا، بلکہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر کے آپ کو نکال دیا اپنے شہر سے۔ لیکن مدینہ کے کچھ لوگ آئے حج کے موقع پر، اور انہوں نے بیعت عقبہ اول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ملاقات کی اور ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دعوت بھی دی کہ آپ مدینہ آئیں۔ اسی طرح پھر اگلے سال حج میں بیعت عقبہ ثانی میں اور زیادہ لوگ 70 لوگ آئے۔ پہلے دفعہ کم لوگ تھے، شاید 6 لوگ تھے پہلے بیعت میں، تو پھر بعد میں 70 لوگ آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال آنے کی دعوت دی اور ہجرت کی دعوت دی، اور ان کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے مشن میں آپ کے ساتھی بنیں گے، اور آپ کے لیے ہم اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان لوگوں کو کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے انصار میں سے، یہ انصار میں سے سابقون الاولون تھے۔ مہاجرین میں سے میں نے بتایا آپ کو کہ جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے قربانیاں دی۔
پھر اس کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں قبلوں پر جنہوں نے نماز پڑھی وہ سابقون الاولون تھے. تو یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی. اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا نازل فرمایا جو کہ دوسرے پارے کے شروع میں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم فرمایا تو گویا کہ جن لوگوں نے اس خانہ کعبہ کے قبلہ کی حکم آنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے، تو گویا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 17-18 مہینے کے بعد جو ہے قبلہ تبدیل ہوا تھا. تو جو لوگ اس دوران اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں مدد کی تھی، وہ سب سابقون الاولون میں سے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بیعت رضوان تک جب ہوئی اس وقت تک کے جتنے مسلمان مہاجرین اور انصار تھے وہ سارے سابقون الاولون تھے. بیعت رضوان کیا تھی کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عمرہ کے لیے نکلے تھے، ابھی جو ہے مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اس بات کو خبر دی کہ عمرے کے لیے ہم جائیں گے. اور جو صحابہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، پھر اس وقت جب حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا مکہ میں تو ان کو آنے میں دیر ہوئی اور یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے اور مکہ والوں سے لڑیں گے. تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی تھی کہ وہ بہت بہادری کا معاملہ تھا. اس وقت مسلمان جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں گئے تھے، وہ صرف عمرہ کی نیت سے گئے تھے، تو وہ جنگی ہتھیار ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے مکہ والوں سے جنگ کرنے کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو کچھ علماء نے کہا کہ اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ سب کے سب سابقون الاولون تھے، اور بیعت رضوان میں جو شامل ہوئے وہ بھی انہی میں سے تھے، یعنی وہ ان کا درجہ بلند تھا. اچھا، کچھ نے کہا جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے وہ سابقون الاولون تھے. اسی طرح کچھ نے یہ کہا کہ صلح حدیبیہ تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ سابقون الاولون تھے. صلح حدیبیہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے اجازت نہیں دی تھی، تو پھر اس سال جو ہے پھر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تھی عمرہ کی. تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ صلح حدیبیہ تھا، اور اس معاہدے کے تحت قریش نے اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہر سال جنگ ہو رہی تھی، مسلسل جنگ کا ماحول تھا. ایک طرح سے مسلمانوں کو موقع ملا کہ سکون سے اپنی دین کی تبلیغ کر سکیں. تو صلح حدیبیہ مکہ فتح ہونے سے پہلے چونکہ تھا، تو اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان تھے ان سب کو سابقون الاولون کہا گیا. اچھا، کچھ نے یہ کہا کہ مکہ فتح ہونے تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ سابقون الاولون تھے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو تھے مسلمان ہوئے وہ جو ہے ان کا ذکر یہ بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان. تو گویا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے تک کے لوگوں کا ذکر پہلے فرمایا کہ ان کو سابقون اولون فرمایا. تو بہرحال جو بھی سمجھ لیں ہم، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں میں جو شروع میں مسلمان ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے مشن میں شامل رہے، اس جد و جہد میں شامل رہے، قربانیاں دی، وہ سب کے سب ان کے بھی درجات تھے. یعنی کہ
کچھ جو تھے وہ سب سے بلند درجے پر تھے اپنے ایمان میں، اپنے قربانیوں میں، اور کچھ ان سے کم تھے، پھر ان سے کچھ کم تھے۔ ان کے اجر اور ثواب بھی اسی کے مطابق ہوگا جس طرح سے ان کے درجات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبری دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جنت میں بھی جب جنتیوں کو جب اتنی نعمتیں ملیں گی وہ بہت خوش ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ ان کو خبر دیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کب راضی ہے تم سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم سے راضی رہے گا، تو جنتیوں کے لیے یہ جو خوشخبری تھی وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر خوشی دینے والی تھی۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو اگر سب سے بلند ترین، سب سے اعلیٰ جو نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب جو تیسرا جو یہ دوسرے لوگوں کا ذکر فرمایا، والذین اتبعوہم بالاحسان، کہ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیروی کی، اطاعت کی ان لوگوں کی، یعنی کہ یہ جو سابقون الاولون تھے ان کے راستے پر چلنے والے جو لوگ احسان کے ساتھ جو ان کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں اللہ ان کو بھی شامل کر دے گا۔ تو اس کا معنی یہ سمجھا گیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں میں اب جو مسلمان اس خصوصیات کے حامل ہوں گے کہ جو صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اور احسان کے ساتھ اپنے ایمان کو احسان کے ساتھ کامل کرنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ بھی، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امید دینے والی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں کر دیا اپنی رضا کا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، بلکہ اللہ نے یہ دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، مگر دو چیزیں بتائی کہ کیا کرنا ہے ہم کو، کہ صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، نمبر 1، نمبر 2 اپنے ایمان اور عمل کو اور نیت کو احسان کے درجے تک لے جانا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ دو چیزیں ہمیں ان کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم ان کو ہم اگر ہم میں سے بھی شاید وہ خوش نصیب جو ان باتوں کو سمجھ لے اور کوشش کر کے یہ درجہ حاصل کر لے، تو کیونکہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کی پیروی کرنا، دیکھیں صحابہ کرام کی پیروی سے کیا مطلب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین اترا، جس دین پر صحابہ کرام نے جس کی پیروی کی، وہ صرف ایک ہی دین تھا، اس میں فرقہ واریت نہیں تھی، اور سب کے سب قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے، اور یہی ایک ان کے لیے راہ عمل تھا۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ہر بندہ اپنا اپنا فرقہ بنائے ہوئے ہے، اپنا گروپ بنا ہوا ہے، اپنا مسلک ہے۔ تو پھر ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے کوئی پیروی کرے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، جس طرح صحابہ کرام نے اس دین کو سمجھا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم اس طرح سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو مکمل احسان کے درجے پر لے جانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں یہ کیسے ہوگا، یہ اسی وقت ہوگا جب ہر انسان سب سے پہلے اول درجے پر اپنے عمل کو، اپنے علم کو بڑھائے گا، قرآن اور حدیث سے صحیح علم حاصل کرے گا۔ اندھی تقلید اور جو بھی بس سینہ در سینہ جو دین سیکھ لیا اسی پر اگر خوش ہو جائے گا جو انسان، تو شاید اس میں شک ہے کہ وہ اس کا ایمان اس لیول تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی، ہمیں اپنی بنیاد کو صحیح کرنا ہے سب سے پہلے، کہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، اور ہمارا دین دلائل پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلیل کے ساتھ دین لینے کی تعلیم فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ ہمیں دین سکھایا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے
زیادہ سے زیادہ اگر ہم مسلمان جو ہے وہ صحیح دین کو سیکھیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا عمل کس طرح سے تھا، اور اس طرح سے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اب دوسرا مطلب اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی اور بدگوئی نہ کرے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ہم جب ان کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، ہم بھی ساتھ ساتھ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ جو ہے، اللہ کا علم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابہ کرام جو تھے بعد میں مرتد کوئی ہوا نعوذ باللہ، یا کوئی اپنے ایمان سے پھر گیا، یا کوئی برائیوں میں پڑ گیا۔ دیکھیے بعض اوقات ہم جو فتنوں کے دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ فتنوں کا دور بھی آیا، ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو بہت سے صحابہ کی کچھ باتیں سن کے ہمارے دل میں کچھ جیسے ان کے بارے میں ایک طرح سے ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا، وہ کیسے صحابی تھے، پھر ان سے ایسی غلطی کیسے ہوئی ہوگی۔ یہ کچھ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں صرف یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کے جن لوگوں کو، جن صحابہ کرام کو اس دور سے گزرنا پڑا، اس آزمائش سے گزرنا پڑا، یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مرضی تھی، اور ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے اللہ راضی تھا، تو ہمیں بھی ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ خاص طور سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو ان کے بارے میں بہت ہی بری باتیں پھیلاتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت برا گمان کرتے ہیں، تو ان کو بچنا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ جس نے اللہ راضی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم غلط باتیں کریں، یا ان کے بارے میں ہم اپنے فیصلے سنائیں کہ ان کے کردار کیسے تھے، ان کا عمل کیسا تھا، انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب دوسری بات جو اہم بات ہے وہ احسان، ہمیں احسان کے رویہ کرنا ہے، احسان کی حد تک ہمیں اپنے ایمان کو کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ تو اب یہ کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ہمیں احسان کو سمجھنا پڑے گا کہ احسان کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ احسان جو ہے اخلاص نیت ایمان اور عمل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نیت تو ہماری کہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، جنت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ تو جو عبادات ہیں، جو بھی دین کے معاملات ہیں، وہ ہم خالص نیت سے اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو عبادت میں احسان کیا ہے کہ انسان اس طرح سے عبادت کرے جیسے اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ ساری زندگی جو بھی عمل کرے، اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی موجودگی اور اللہ کے علم کا اسے احساس ہو کہ اللہ میری سوچوں تک سے واقف ہے۔ پھر اس طرح سے انسان زندگی گزارے اور اللہ کے مکمل فرما برداری کرنے کی کوشش کرے، نیک اعمال میں کثرت کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرتا رہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ انسان کس طرح سے احسان کر سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان حقوق اور فرائض رکھے، ایک بیلنس رکھا ہے۔ ہمارے جتنے رشتے ہیں، جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں، ہماری خاندان، ہماری فیملی، ہمارا معاشرہ، مسلمان امت، سب کے لیے ہمارے لیے حقوق اور فرائض ہے۔ اللہ کے بھی حق ہے، اللہ کا حق ایسا ہے کہ انسان اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اس کی مکمل بندگی کرے اخلاص کے ساتھ۔ اور بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے جو حقوق، جو شریعت نے ہم پر حقوق ڈالے ہیں، ان حقوق سے بڑھ کر ان کو دے، یہ احسان ہے بندوں کے ساتھ۔ تو ہم بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ کریں، اللہ اپنے دین میں، اپنے ایمان میں احسان کا رویہ کرے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے بھی
یہ خوشخبری میں ہم شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے ہر وقت ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ایمان کامل درجے کا ہو جائے اور ہمارا دل بھی جو ہے وہ بیماریوں سے پاک ہو. دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں شرک، نفاق، کفر، تکبر، غصہ، حسد، بغض جیسی ہر بیماری کو ہم نے اپنے آپ کو پہچانے اور ان کو اپنے دل سے نکالیں، اپنے ایمان کو خالص کریں اور ساری زندگی جو ہے محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ گزارے، اللہ کے خوف اور اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ گزارے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر ہم احسان کریں گے تو پھر احسان کا بدلہ احسان ہی ملے گا ہمیں، اور نیکی اور اطاعت الہی کا بدلہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اور ہمیشہ انسان کو زیادہ سوچنا چاہیے دین کے بارے میں. انسان کو اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر لینا چاہیے کہ بس میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہوں. نہیں، اپنے آپ کو بہت انسان پرکھے، جانچے، اپنے اندر اور باہر کو دیکھتا رہے، اپنے اعمال پر نظر رکھے اور اپنی اصلاح کرتا رہے، اور جہاں غلطی ہو وہاں فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے تو انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسان بھی کر دے اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم ایسے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں ہم. اچھا، پھر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. خالدینہ کا مطلب بھی ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ابداً اس کو مزید تاکید کے لیے آیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں ہیں ایسے لوگ. اور ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی بہت بڑی کامیابی. یہاں پر بھی زور دے کر بات کی گئی ہے. ذالک، یہ ہے الفوز، بہت بڑی کامیابی، العظیم، بہت ہی بڑی. ٹھیک ہے، تو فوز کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ فوز العظیم جو ہے وہ آخرت، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند درجات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. پھر اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تو تمہارے آس پاس جو اعراب میں سے منافقین ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو مدینہ میں ہیں، مردو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جمے ہوئے بہت پختہ ہو چکے ہیں علی النفاق، نفاق میں. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو سب سے بہترین لوگوں کا ذکر کیا، سب سے اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کا ذکر کیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی اپوزٹ، اس کی ضد بتا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں منافق بھی خود کو مسلمان ہی کہتے تھے نا، تو یہ مسلمان کہنے والوں میں سے سب سے بلند درجے کے لوگوں کا ذکر فرمایا آیت 100 میں. اور اب جو ہے سب سے بدترین درجے کا بتایا کہ جو پختہ ہو چکے ہیں، بہت پکے ہو چکے ہیں اپنے نفاق میں، وہ منافقین مدینہ میں بھی ہیں اور مدینہ کے ارد گرد بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمارے لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو ان قریب عذاب دیں گے مرتین. تو دیکھیں اب یہاں تک پہلے بات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نہیں جانتے سب کو، ہم جانتے ہیں. گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافقین کا پتہ نہیں تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے، اور وہ اکیلے صحابی تھے جن کو وہ نام بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی اسی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کا لقب ملا ہوا تھا ان صحابی کو. ٹھیک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو. لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی منافقین تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا. یہ اتنے پکے منافق تھے. اور منافق اگر پکا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کا نفاق چھپا کے اندر تک گہرا اترا ہوا ہے. یہ بہت ماہر ہو چکے ہیں اپنے نفاق میں کہ ان کا نفاق بہت کم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جانتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کا
ان کا عذاب بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کیونکہ یہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان سے، گویا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضامندی اللہ نے لکھ دی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا۔ کیسا عذاب؟ مرتین۔ مرتین کے دو معنی کیے گئے۔ نمبر 1 2 بار، یہ تثنیہ ہے تو دوہرا عذاب، 2 بار عذاب ہوگا ان کو۔ ثم پھر یردون الی عذاب العظیم، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو یہ بتایا، ٹھیک ہے، کہ وہ آخرت کے بڑے عذاب کی طرف بعد میں پہنچیں گے، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ دنیا میں یا موت کے وقت ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب مر رہے ہوں گے یہ منافقین تو ان کو فرشتے مار رہے ہوں گے، اسی وقت سے ان کا عذاب ہوگا۔ اور دنیا میں ان کو کیا عذاب ہے کہ وہ ہر لمحہ خوف کے عالم میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو جھوٹا ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی سکون اور اطمینان میں نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے کہ میرا جھوٹ سامنے آ جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گا۔ تو دنیا میں بھی ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ دیکھیں منافقین کو یہ نہیں کہ لوگوں کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا، ان کی بہت سی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کو پہچان جاتے ہیں، اور وہ خصوصیات بری خصوصیات ہوتی ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تانے دینا، جھگڑنا، یعنی کہ جو بھی گندی بری خصلتیں ہوتی ہیں وہ منافقین میں ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسی خصلتیں انسان پہچان لیتا ہے، اس وجہ سے نہ تو ان کو مسلمانوں میں ان کی عزت ہوتی تھی، نہ مشرکین میں عزت ہوتی تھی، کیونکہ مشرکین بھی جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے، وہ اپنے شرک اور کفر کے انکار نہیں کرتے تھے، وہ واضح طور پر بتاتے تھے کہ ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، لیکن یہ جو چھپا ہوا ان کا دوگلا پن تھا، اس کی وجہ سے ان کی دنیا میں کہیں عزت بھی نہیں تھی، اور دنیا میں یہ خوف کے عالم میں رہتے تھے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، سورہ منافقین آیت نمبر 4 میں، کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں اور ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، یعنی کہ ذرا سا بھی کچھ کھٹکا ہوتا تھا تو یہ ڈر جاتے تھے کہ اب ہم پر مصیبت آئی۔ پھر قرآن نازل ہوتا تھا تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے پول کھل جائیں گے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھولے اور ان کو اور رسوا ہوئے یہ۔ پھر ان کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے فرشتے جو ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، سورہ محمد آیت 27 میں، کہ ان کے چہروں ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے فرشتے۔ پھر قبر کا عذاب ان کو ملے گا، جہنم میں آخرت، پھر یہ تو قبر کا عذاب اور دنیا کا عذاب ہو گیا، آخر میں ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سب سے جو نچلا درجہ ہے جہنم کا وہ ملے گا منافقین کو، یعنی ان کے جو عذاب ہوگی، ان کی جو سزا ہوگی وہ کافروں سے بھی شدید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین لوگوں کا ذکر کیا اور سب سے برے لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے سوچنے کی جگہ ہے کہ ہم کہاں پر رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ایک اور بیچ کے راستے کے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مسلمان ہیں اور مخلص ہیں، مگر ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ بیچ میں رہتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرما دیا تاکہ ہم لوگ اس سے سیکھیں اور ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ کر اپنے لیے فیصلہ کر سکیں۔ تو وآخرون، تو جو دوسرے ہیں، اعترفوا، انہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے جو ان کے خلوص کو اظہار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا، اس وقت تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ جنگ میں نہیں ہوئے شریک، بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر نہیں تھا، پھر بھی نہیں گئے، ان کے پاس استطاعت تھی جانے کی لیکن نہیں گئی، لیکن
ایٹ لیسٹ ان کے اندر یہ اخلاص تھا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، تو یہ ان کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگلی آیت میں ان کے لیے بھی خوشخبری دی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو آئندہ کے لیے صحیح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اب دنیا میں وہ اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ وہ تھے جو کہ جنگ تبوک میں نہیں شریک ہوئے، آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن سے وہ ایمان، ان کا اخلاص ہے ان کے ایمان میں، لیکن وہ ایمان کمزور ہے اور وہ گناہ کی طرف کھنچتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں مگر اعتراف کر لیتے، یعنی کہ اپنے گناہ پر ضد نہیں کر کے اڑے ہوئے نہیں رہتے کہ گناہ کر کے بھی وہ اپنے آپ کو نیکی ثابت کرے، بلکہ وہ اپنے گناہ کا اپنے احساس ان کو ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے خود کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اعتراف، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اعتراف ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اگر یہ خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے خلطو، انہوں نے ان کا ملا جلا ہے، انہوں نے ملا دیے ہیں عملاً صالحاً، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وآخر سیئا، اور سیئا کہتے ہیں گناہوں کو، یعنی ان کے اندر کیا ہے کہ یہ اپنے اعمال کو ملا دیتے، یعنی ان کے اعمال ملے جلے اعمال ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور پھر گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ چونکہ یہ مخلص ہے اور ان کا اخلاص ان کے اعتراف سے پتہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا امید دلائی؟ عسا۔ اب عسا کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آئے تو پھر وہ یقینی بات ہوتی ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم، کہ اللہ ان پر پھر سے مہربان ہو جائے۔ اور اللہ کب مہربان ہوگا؟ جب وہ اعتراف کریں گے، یعنی جب وہ اللہ سے اپنے گناہ کے لیے نادم ہوں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اخلاص کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ان پر مہربان ہو جائے گا۔ یعنی ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے گناہ ہو جاتے ہیں تو بھی تمہیں مایوس نہیں ہونا، اگر تمہاری نیت خالص ہے، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اگر تمہارا ضمیر تم کو احساس دلاتا ہے جب تم غلط کرتے ہو تو، اور تم پھر اس پر ضد نہیں کرتے اپنے گناہ پر، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہاری طرف تم پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرماتا ہے۔ رحیم میں بار بار کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ بار بار بھی گناہ کر کے بار بار بھی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اخلاص کے ساتھ اور پکا ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر پلٹتا ہے، پھر بھی دروازہ بند نہیں اللہ کی رحمت کا، یہ اللہ رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم، اور دیکھیں یہ جو آیت نمبر 102 ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں، ابو لبابہ، تو ان کا واقعہ یہ تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہیں آ کے کھولیں گے تو میں جو ہوں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اب خوش ہیں، تو پھر مجھے اب سکون آئے گا۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ دنوں تک باندھ کے رکھا، اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کھولا تھا۔
اور ان کے بارے میں کہا بھی تھا کہ تم اگر اللہ کی رحمت سے اللہ سے توبہ مانگ کرتے، تم میرے پاس آ کے تو دعا کی درخواست کرتے تو میں تمہارے لیے دعا کرتا، تمہاری معافی ہو جاتی، لیکن تم نے خود سے یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، انسان اپنی سزا خود نہ مقرر کرے کہ اچھا اب میں نے گناہ کیا تو اب میں اپنے آپ کو یہ سزا دیتا ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ معافی مانگے اور خود دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ کافی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خذ من اموالہم، آپ لیں ان کے مالوں سے صدقہ، یعنی کہ آپ قبول کریں، ٹھیک ہے، خود سے مطلب ہوتا ہے لینا، تو آپ قبول کریں ان کے مالوں میں سے صدقتاً، اور صدقہ یہاں پر زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے اور نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تطہرہم، کیونکہ جب آپ ان سے صدقات لیں گے، آپ ان سے زکوٰۃ قبول کریں گے تو ان کو پاکی حاصل ہوگی، تو تزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو گویا ان کا مال بھی پاک ہوگا صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے، اور ان کے اندر کی برائیاں بھی دور ہوگی، ان کے گناہ بھی مٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ ان کے معاف کر کے ان کا تزکیہ کر دے گا، اور ان کے دل میں جو برائیاں ہیں جو ان کو بار بار گناہ کی طرف لے جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی ان کے اندر ایمان پختہ ہو جائے گا اور ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ بات اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا جو کہ جنگ تبوک میں نہیں گئے پھر صدقات دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقات کو قبول نہیں کیا تھا کہ مجھے ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ میں تمہارے صدقات قبول کروں، کیونکہ صدقات جو ہوتے ہیں، صدقہ خیرات سے یہ بڑی برکت والی چیز ہے، اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے جب میں ان کے صدقات کو قبول کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے غلط مطلب سمجھا اس آیت کا، کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے صدقات لیں، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، تو گویا کہ یہ زکوٰۃ دینے کا حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب جو ہے پھر کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نہیں ہیں یہاں پر۔ تو لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں کچھ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے دنیا میں۔ تو تمام صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہوا اور ان سے جنگ کی گئی، اور ان کو دوبارہ سے ان کے عقائد کو صحیح کیا گیا کہ زکوٰۃ ان کو دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو فرض رکھا ہے ہمارے لیے، اگر اس کا انکار کوئی کرتا ہے کہ نہیں میں یہ کبھی نہیں کروں گا، تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ، باقاعدہ جنگ کرنا تو مرتد سے، یعنی کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق جنگ نہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے جنگ کی گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس آیت میں، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی جو بھی خلیفہ ہوئے، جو بھی حکام ہوئے مسلمانوں کے، وہ زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے، صدقات کو وصول کرتے تھے، اور ان کو صحیح جگہ پر پھر ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب آج کل کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ حکومت ہم سے زکوٰۃ لیتی ہو، لیکن اگر مطلب یہ کہ ہر انسان انڈیویجولی بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور کچھ بعض اوقات ہم کچھ اداروں میں دیتے ہیں جو خیر کا کام کرتے ہوتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، تو جب یہ آپ کو صدقات دے، جب زکوٰۃ دے، تو آپ کیا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کا ذکر آیا کہ وہ ہمارے لیے، تو وہ دعا کے مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے دعا کریں۔ صلی کا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے، صلوات کا، تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ بندوں پر رحمت کرتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو وہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے کہ اللہ آپ ان پر رحمتوں میں برکت دے، آپ ان کے اوپر اور رحمتیں نازل کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے بندوں کے لیے، جو امت کے لیے، تو ان سے
بندوں کو کیا فائدہ ہوتے تھے؟ ان صلاتک، کیونکہ آپ کی دعا سکن یعنی سکون کا باعث ہے ان کے لیے. اور سکون، کیوں سکون کا ذکر یہاں کیا گیا؟ دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک، اگر ایمان ہے تو اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ضمیر اس کا ضمیر بھی اس کو ٹوکتا رہتا ہے کہ تم سے یہ غلط ہوا ہے. اس کے اندر ایک خاص بے چینی آ جاتی ہے جب تک وہ اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ نہیں کر لیتا. اور پھر جب صدقات دینے سے اس کا بالکل پاکی ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے دل میں جو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے غلط کام ہو گیا ان سے، اور ان کے اندر جو بے چینی آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کی بے چینی دور ہو جائے گی اور ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر سے ایک بے چینی، غم، رنج سب دور ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم ایسی حالت میں محسوس کریں کہ ہمارے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو انسان کو صدقہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری حالت سدھر سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو بھی سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور ہماری نیت کی اور ہماری کمزوریوں کو بھی سمجھتا ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہے. اگر ہم سے کمزوری سے گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ ہمیں جانتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، مگر اس کے اندر کی کمزوری نے سے گناہ پر اکسایا. تو پھر ہم جب بھی توبہ کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، ہم پر رحمت نازل کر دیتا ہے، اور ہم پھر سکون میں آ جاتے ہیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کرتے تھے. اب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں اگر ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو دعا کے لیے فرمایا، تو جب کوئی ہمیں آ کر دے کوئی مال کے، اگر ہم خیر کا کچھ کام کر رہے ہیں، اگر صدقہ خیرات کی کوئی ہمیں دیتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے دے دے، تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے ان کے لیے. اور کوئی جب کسی کی مدد کرے تو اس بندے کو بھی دعا مانگنی چاہیے. اور ہم یہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہو کہ امت میں سے جو صدقہ خیرات کرے اس کے لیے، تو شاید ہمیں بھی کسی طرح سے ہمارے لیے وہ دعا کا اثر ہم پر آئے اور ہمارے اندر کی بے سکونی بھی دور ہو جائے. یہ اچھی امید بھی رکھنی چاہیے. جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو انسان کو زیادہ زیادہ امید رکھنی چاہیے اللہ سے اجر و ثواب کی. اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، لیکن اللہ سے اجر و ثواب کی نیت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز نیت کے مطابق ہے. تو ہم کو چھوٹا سا بھی خیر کا کام کریں تو ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. تو پھر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یقبل التوبۃ عن عبادہ. اللہ وہ ہے، یہاں بھی ہوا پہلے آیا ہے، ہوا اللہ وہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو لیتا ہے، یعنی قبول فرماتا ہے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ بندوں کے صدقات کو قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے، وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا بڑھاتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنی گھوڑی کے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے. پھر اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اگلی آیت ہے
اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پڑھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو یہ آیت پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ کی 276 آیت، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، اور یہ ترمذی میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ ہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو جب ہم صدقات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کے لحاظ سے، ہماری کن حالات میں ہم نے صدقہ کیا، ہم نے کس لیے، یعنی کس مقصد کے لیے کیا، ہمارے صدقات جو ہم نے دیا اس سے کن لوگوں کو فائدہ ہوا، کس طرح سے وہ کام آئے مسلمانوں کے، یہ ساری چیزوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ثواب بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ انسان خالص نیت سے جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو، ہمارے اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے، اور ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دانے کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس حدیث میں احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو۔ تو سورہ فرقان میں ہے آیت نمبر 71 میں، جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پورے طور پر لوٹ آتا ہے۔ تو گویا توبہ استغفار اور نیک اعمال سے انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اور ہم جب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ہمارے لیے اور بھی دروازے کھلتے ہیں نیکیوں کے لیے، اور انسان اور آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے نیکیوں میں۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحیم ہے۔ تو دیکھیں پھر اس آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے 3 طرح کے رویے آ گئے، ٹھیک ہے، سابقون الاولون کا، اور ان کا اجر کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے کیوں راضی ہے؟ کہ اللہ نے جو کچھ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے لکھ کے رکھا ہے، بندوں کے لیے خوشی اور خوشی کا ذریعہ بنے گا، بے حد خوشی کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے برے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ان کے دل کافر ہیں، تو پھر وہ سب سے برے اعمال انجام کو پہنچیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو عام مسلمان ہیں، کیونکہ ہر کوئی بلند ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور ہر کوئی سب سے آخری درجے کا بھی نہیں ہوتا، شکر ہے مسلمان امت میں نیک لوگ ہیں، تو جو لوگ بیچ کے لوگ ہیں، وہ عام لوگ ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے لیے بھی امید، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھایا کہ تم کیسے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو لوگ بلند ترین درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے ہمیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم ان لوگوں کے راستے کی دعا مانگیں کہ جن پر اللہ نے انعام کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں بتا دیا اللہ نے کہ اور جو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور جب بھی کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں تو اس آیت پر غور سے اپنا دل سے دھیان سے پڑھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں جس پر وہ لوگ چلے جو کامیاب ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت 100 میں بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو پھر ہم انشاءاللہ اس طرح سے ہر نماز میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو پورے خلوص سے، پورے دھیان سے پڑھیں،
اور اس دعا پر خاص طور سے ہم اللہ سے عاجزی کے ساتھ دل سے مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، تو انشاءاللہ پھر ہم بھی سابقون اولون میں ہونے کی ہمارے لیے بھی امید ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین۔